اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حال ہی میں وہابی مولوی دو مولوی ہیں جن پر امام موسیٰ کاظم صلوات اللہ علیہ اور بقیہ ائمہ اہل بیت بالخصوص امام موسیٰ کاظم صلوات اللہ علیہ کی توہین کے لحاظ سے بات چلی ہے، اور بعض لوگ ہشام الہی ظہیر کو سامنے لا رہے ہیں اور بعض عبد الرحمن سلفی کو۔ تو اس ٹاپک پر ابتسام الہی ظہیر جو خود اہل حدیث مسلک کے جانے مانے عالم ہیں، انہوں نے دو ٹوک اعلان برات کیا اور ایسے لوگوں کو سزا کا حقدار قرار دیا۔ آپ پہلے ان کی ویڈیو دیکھیں اور پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی آج دلائل کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حقیقت رکھیں گے کہ بدکار کون تھا اور یہ تہمت ائمہ اہل بیت پر کیوں لگائی گئی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، امہات المومنین، اہل بیت اعظام، ان کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے بارے میں انشاءاللہ جس طرح پہلے ہمارا مشن جاری و ساری تھا، آج بھی جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ مرتے دم تک جاری و ساری رہے گا۔ جو اپنے آپ کو عبد الرحمن سلفی یا اذان الہی یا ہمارے خان وعدے کا شخص کرتا ہے، اس کو بقایا طور کے اوپر انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد گرفتار کرنا چاہیے، مقدمہ چلانا چاہیے اور قرار واقع اصلاح ملنی چاہیے۔ یہ عزیزان آپ نے سنا، بذات خود اہل حدیث طبقے کے عالم اس بات پر مضر ہیں اور حکومت سے درخواست کریں کہ ان لوگوں کو سزا دی جائے۔ ہم بالکل بھی پاکستان میں فتنہ نہیں چاہتے، لیکن اس طرح کے خبیث لوگ جب بکواسات کرتے ہیں تو ان لعنتی ملعون اور بغیرت لوگوں کو الحمدللہ ہم جواب دینا چاہتے ہیں، اور انہی کے اکابرین کی کتابوں سے، کسی شیعہ کتاب سے نہیں۔ وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں اس ملعون کی طرف جس پر بہت سے شیعہ سنی علماء نے FIRs بھی کٹوائی ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوئی ہیں۔ آج الزاماً تحقیقی و الزامی دونوں طرح کے جوابات اس خبیث کے سامنے میں رکھ کر جاؤں گا۔ چلتے ہیں اس خبیث کی ویڈیو کی طرف، اور جو حضرت امام موسیٰ کاظم صلوات اللہ علیہ کی اس نے توہین کی ہے وہ آپ دیکھیں۔ یہ جو موسیٰ کاظم نقید ٹکی یہ موسیٰ کاظم اور یہ حسن عسکری جتنے یہ لواطت کے شکار تھے، میں بتاؤں گا نا، پھر بتاؤں گا کون کون کیا کیا کچھ کرتا تھا۔ یہ منصور عباسی اور مہدی عباسی کے دور کے اندر اس کو پکڑ کے مطلب کہ جیلوں کے اندر کیوں پھینکا گیا تھا، قید و بند کی صحبتیں کیوں برداشت کرنا پڑی، کون سا آسان۔ استغفر اللہ ربی۔ عزیزان، اس بغیرت کتے نے جو بکواس کیا آل محمد پر، بالخصوص ائمہ اہل بیت پر، وہ آپ لوگ سن چکے ہیں، اور اس ملعون نے چونکہ صرف بکواس تھی لہٰذا کوئی دلیل نہیں ہے اس کے پاس، اور بالخصوص آیت تطہیر سے کوئی دلیل ٹکرا بھی نہیں سکتی۔ خیر، اس نے لوگوں کو جو بہکانے کی کوشش کی ہے اور طرح طرح کے الزامات لگائے ہیں، میں آج انشاءاللہ تبارک و تعالی بتا کر جاؤں گا کہ بدکار کون تھا، لواطت کا شکار کون رہا ہے، اور یہ سارے معاملات میں ایک ایک چیز کا باقاعدہ بتا کے جاؤں گا، اور اسی منحوس کے اکابرین کی کتابوں سے ایک ایک چیز کو واضح کروں گا آپ کے سامنے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آیا امام موسیٰ کاظم کے لحاظ سے اس نے جو بکواس کی ہے اس کے اکابرین نے اس کو کیسے رد کیا۔ سب سے پہلے عزیزان آپ کے سامنے پیش ہے حافظ ذہبی، جو اس کے مسلک کا بہت بڑا عالم ہے۔ حافظ ذہبی کی اسماء الرجال پر کتاب ہے میزان الاعتدال، اس کی یہ جلد نمبر 6 میرے پاس موجود ہے۔ اس میں عزیزان میزان الاعتدال میں حافظ ذہبی نے جب امام موسیٰ کاظم کا صفحہ نمبر 506 پر ذکر کیا، رقم نمبر 8862 میں، تو واضح دو الفاظ میں ذہبی یہاں لکھتے ہیں، حضرت امام موسیٰ کاظم
انتہائی دانشور اور پرہیزگار لوگوں میں سے ایک تھے. بغداد میں آپ کا مزار مبارک معروف ہے. یہ خبیث کیا بھونک رہا ہے. اور اس کے امام زاہبی نے حضرت امام موسیٰ بن جعفر کے بارے میں کیا لکھا ہے. عزیزان، دوسری بات کہ امام موسیٰ کاظم صلوات اللہ علیہ کا نام تو موسیٰ بن جعفر تھا. یہ کاظم جو مولا کا لقب مقدس ہے، اس کی کیا حکایت ہے؟ آیا کہ یہ لوگوں کی طرف سے ملا ہے، حدیث میں آیا، قرآن میں کہاں؟ تو الحمدللہ یہ قرآن میں آیا، اور اسی کے مسلک کے عالم کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے. یہ اہل بیت کے امام مفتی اعجاز بشیر کی، کیونکہ کتاب اہل بیت کے امام میرے ہاتھ میں موجود ہے. صفحہ نمبر 42 پر مولا کے لقب مقدس قاظم پر القاظم اس کے بارے میں لکھتے ہیں. بہرحال آپ کا لقب مبارک القاظم معروف ہے، خطاب نہیں لقب من اللہ. اور دراصل قرآن مجید میں متقین کی صفات میں ذکر ہونے والا ایک وصف اور کلمہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ، جس کے تقوی کی مثال اللہ القابات کے ساتھ قرآن کی آیات میں واضح طور پہ بیان کر رہا ہے، اور اس چیز کی نشاندہی خود علماء اہل سنت کر رہے ہیں. اس ملعون نے تو میرے خیال زندگی میں کبھی کوئی کتاب ہی نہیں پڑھی ہوگی جس طرح یہ بکواس کر رہا ہے. خیر عزیزان، اب ہم چلتے ہیں اصلی وجہ کی طرف. یہ جو کہہ رہا تھا نا خلفاء نے قید کیوں کیا، یہ ہے وہ ہے، وہ سیدھی سی بات ہے. مسئلہ تھا علی سے. موسیٰ کاظم مولا علی کی اولاد ہے، سمپل از دیٹ. وہ بدر کی آگے تھی نا جو کربلا تک پہنچی تھی، اس کے بعد پھر آگے ذریت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں یہ سارا معاملہ ہوا. تو اب بالخصوص قید امام موسیٰ کاظم کے لحاظ سے یہ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے، ابن حجر مکی، جو اپنے دور میں قادے کا امام تک رہ چکا ہے، اور کتاب بھی مذہب شیعہ کی مخالفت میں لکھی گئی کتاب ہے اس کی، الصواعق المحرکہ. اس کتاب میں عزیزان صفحہ نمبر 469 پر جب ہم چلتے ہیں تو واضح جہاں ہارون رشید اور امام کاظم کے لحاظ سے وہ لکھتے ہیں، جب امام موسیٰ کاظم اور ہارون رشید جب دربار رسول میں حاضری ان کی ہوئی تھی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے گئے، تو ہارون رشید نے مولا موسیٰ کاظم کو سلام کیا. تو آگے وہ لکھتے ہیں اس بات کو ان لوگوں نے بھی سنا جو اس کے گرد تھے. تو موسیٰ کاظم صلوات اللہ نے جواب دیا، اے باپ السلام علیکم، یعنی کہ اس کے سلام کا جواب نے دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر دیا. آگے لکھتے ہیں مگر وہ اسے برداشت نہ کر سکا، اسی وجہ سے آپ کو پکڑ کر اپنے ساتھ بغداد لے گیا اور آپ کو قید کر دیا. یہ وجہ تھی، تعظیم رسول موسیٰ کاظم کی قید کا باعث بنی تھی. خیر، آپ اس کی قید سے بیڑیاں پہنے ہوئے ہی مر کر باہر نکلے اور بغداد کی غربی جانب دفن ہوئے. بظاہر یہ واقعات آپس میں منافات رکھتے ہیں، سوائے اس کے کہ ان کو متعدد دفعہ قید کرنے پر حمل کیا جائے. اور آگے مولا کی وفات کے بعد ان کے بچوں کا ذکر امام علی ابن موسیٰ رضا صلوات اللہ علیہ، ان کا بھی آگے ذکر واضح. تو خیر عزیزان، الصواعق المحرکہ سے آپ کو دو ٹوک الفاظ میں یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ امام موسیٰ کاظم کی قید کس وجہ سے تھی. عداوت سادات کی وجہ سے، کیونکہ میرا مولا سید تھا اور تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مولا نے وقت کے حاکم کو چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم بجا لائی. پھر مسئلہ جو اصل تھا وہ ہارون رشید کو بھی مولا علی سے ہی تھا. عزیزان، اب چلتے ہیں ویڈیو کے دوسرے حصے کی طرف. یہ تحقیقی جواب تھا جو کہ امام موسیٰ کاظم کے اوپر محدثین مورخین اہل سنت کا انبار لگا سکتا ہوں اس وقت. کم از کم بھی 10 ایک ساتھ جس میں 2 گھنٹے کی ویڈیوز درکار ہوں. امام موسیٰ کاظم کے فضائل، مولا کی حقانیت، مولا کی سچائی اگر اہل سنت کتابوں سے میں بیان کروں تو وہ بہت زیادہ وقت چاہیے، کیونکہ دلائل بے شمار ہیں اس پر. خیر، اب ویڈیو کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ آیا اصل میں بدکاری کا شکار کون تھے، اور یہ ائمہ اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین پر جو جھوٹ باندھا گیا وہ تو صاف ہو ہی گیا. عزیزان، اب ہم چلتے ہیں دلائل کی طرف، اور لواطت و علت ابنا اور اس طرح کی بدکاریاں اور زنا یہ کس کے ہاں عام تھا، کون اس طرح کی حرکات کیا کرتا تھا. ایک ایک چیز ہم آپ کے سامنے کلیئر کرتے ہیں ان کے کافی کی کتابوں سے.
گو کہ ائمہ اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین اور ان کے غلام کجا، ان لوگوں نے تو خلفاء حضرات، حضرت عمر، حضرت ابوبکر، حضرت عثمان، ان کی ازواج، ان کے ساتھی، ان کو بھی نہیں چھوڑا. خیر اب چلتے ہیں اس کی طرف. اور آج انتہائی جو فحش باتیں ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. سب سے پہلے تو مشائخ اور شیخین جو دو طرح کے الفاظ و خطابات حضرت عمر، حضرت ابوبکر اور حضرت عثمان کے بارے میں ان کے مسلک میں رائج ہیں، اور بالخصوص شرح فقہ اکبر میں ملا علی قاری نے انہی خطابات کے ذریعے ان حضرات کو پوائنٹ آؤٹ کیا. اس لفظ پر باقاعدہ ان کی لغت کے اندر ایک بہت معروف کتاب ہے، میں بحث کرنا چاہ رہا ہوں، اور انہوں نے کیا لکھا ہے اس لفظ کو لے کر. یہ میرے پاس مطبوعہ کراچی موجود ہے، غیاث اللغات، یہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، غیاث اللغات، فارسی کی معتبر ترین کتاب ہے ان کے مسلک کی. یہ محمد غیاث الدین صاحب کی قدیمی کتب خانہ کراچی سے چھپے. صفحہ نمبر 488 پر ایک بیماری کا ذکر کیا جسے کہا جاتا ہے علت المشائخ. اب یہ علت المشائخ کیا ہے جی؟ بیماری است. یہ فارسی کی عبارت ہے جس میں واضح لکھا گیا کہ یہ ایک بیماری ہے. اور کیا بیماری ہے جی؟ در مقاد بازی پیران خارش پیدانی شوال، بعض پیروں کی مقاد آپ بہتر سمجھتے ہیں کسے کہا جاتا ہے، جن کے پچھواڑے میں خارش ہوا کرتی تھی بدفعلی کے لیے، اور انہیں علت المشائخ، یعنی کہ حضرت عمر، حضرت ابوبکر، حضرت عثمان کے لحاظ سے انہوں نے یہ عجیب و غریب بات اپنی کتاب میں لکھی ہے. میں نے جیسا کہ پہلے کہا تھا عزیزان کہ ائمہ اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین تو کجا، ان لوگوں نے تو خود خلفاء حضرات کے بارے میں اس طرح کی عجیب و غریب باتیں لکھی ہوئی ہیں. اور یقین کریں میرا دل نہیں چاہ رہا کہ اس طرح کی باتیں میں آ کر سامنے رکھوں، کیونکہ بہت سے لوگوں نے ویڈیوز دیکھنی ہوتی ہیں جو عزت دار لوگ ہیں، ان کی طرح بغیرت نہیں ہیں. یہ ان لوگوں کا حال ہے. اب میں آگے کیا بتاؤں. خیر اب میں آپ کو ایک اور واقعے کی طرف لیے چلتا ہوں جو ان کے اکابر علماء میں سے ایک، جس کی ہم کئی دفعہ توثیق بھی پیش کر چکے ہیں کتب رجال سے کہ اہل سنت ہی تھا، جسے شیعہ بنا کے پیش کرتے ہیں. اس کی کتاب کی طرف چلتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنی کتاب میں اس لحاظ سے کیا لکھا ہے. یہ میرے ہاتھ میں مطبوعہ نفیس اکیڈمی کراچی موجود ہے، تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2. اس کتاب میں صفحہ نمبر 361 پر ابو سفیان کے لحاظ سے ایک بڑی عجیب و غریب بات ہے. چیک اٹ آؤٹ. یہ عبارت آپ کے سامنے واضح ہے. ابو سفیان اپنے سفر سے واپسی پر میرے پاس سے گزرے. یہ ابو فریم کر کے کوئی اس کا دوست تھا. اس کے بعد اس نے کھایا پیا، پھر کہنے لگا کہ ابو مریم، اے ابو مریم، سفر لمبا ہو گیا ہے، کیا کوئی فاحشہ عورت ہے؟ استغفر اللہ. میں نے کہا میں تیرے لیے صرف بنی عجلان کی لونڈی کو پاتا ہوں. اس نے کہا کہ اس کے لا حول ولا قوت الا باللہ، لمبے پستانوں اور اس کی میل کی جمع ہونے کی جگہ کے بدبودار ہونے کے باوجود میرے پاس لاؤ. میں اسے اس کے پاس لایا تو اس نے اس سے جمع کیا. پھر وہ میرے پاس واپس آ گیا اور مجھے کہنے لگا کہ اے ابو مریم، اس نے میری پشت کا پانی اچھی طرح نکال لیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ عزیزان، یہ ان لوگوں نے معذلہ الزام لگایا ائمہ اہل بیت پر. میں کہتا ہوں پہلے بنی امیہ کو دیکھو جو ان کی اوقات تھی اور جو ان کی حرکتیں تھیں. پہلے اپنے گھر میں ذرا جھانک کر دیکھ لو کہ تم نے بنی امیہ کے بارے میں اور اپنے ہی اکابرین کے بارے میں اپنے ہی اکابرین کی کتابوں میں کیا کیا لکھا ہوا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. خیر چلتے ہیں اسی طرح کی ایک اور عبارت کی طرف، کیونکہ میں مجبور تھا. میں ہمیشہ شیعہ سنی اتحاد کا ہی داعی رہا ہوں اور شیعہ سنی بھائی بھائی کا نعرہ لگاتا آ رہا ہوں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارے جو اہل سنت برادران ہیں جو ہمیں اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہیں، میں صرف شیعہ حضرات کی بات نہیں کر رہا، اہل سنت حضرات بھی، کیونکہ شیعہ سنی بھائی بھائی ہیں اور ہمیں بھائی بھائی رہ کے چلنا ہے. تو میرے سارے شیعہ سنی بھائی دیکھے تو صحیح کہ انہوں نے جن لوگوں کو اپنا اکابر مانا ہے انہوں نے کیا کیا لکھا ہے انہی کے بڑوں کے بارے میں. توبہ. پھر آئیں جی، یہ کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے،
الکامل فی التاریخ، جو کرتاز پبلیکیشن سے چھپی ہے، اہل حدیث ہی کے طبع سے، کراچی سے. اس کی عزیزان میرے ہاتھ میں یہ جلد نمبر 100 یعنی کہ تیسری جلد ہے، صفحہ نمبر 456 یہاں پر حضرت عثمان کی وفات کے لحاظ سے جو روایت آئی ہے، وہاں قاتلان عثمان نے حضرت عثمان کی زوجہ کے لحاظ سے کیا کہا تھا، ذرا دیکھیں. آپ نے پیٹھ پھری تو ان کے کولوں کی طرف اشارہ کر کر یہ بڑے کولوں والی ہے، اور حضرت عثمان کو تلوار مار کر شہید کر دیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ حضرت عثمان کی زوجہ کے بارے میں لکھا، بڑے کولوں. حیرت ہے خدایا. عزیزان، اور بے غیرتی دیکھیں اس روایت پر جو کامل ابن اسیر میں آئی ہے. اگر یہ لوگ جرا کر دیتے تب تو ہم کہتے چلے ٹھیک ہے، اس میں امام ابن اسیر جزری کا کوئی قصور نہیں، غلط روایات نقل ہو جاتی ہیں. لیکن بے غیرتی دیکھیں، چونکہ یہ روایت صحیح تھی. اب دوسرا جو الکامل فی التاریخ کا نفیس اکیڈمی نے نسخہ شائع کیا، اس میں سے یہ عبارت کاٹ دی ہے. کرتاز پبلیکیشنز والا جو ابھی آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ہے، اس میں موجود ہے، اس میں نہیں ہے. ایک تو چوری، اوپر سے زینہ زوری. ماشاءاللہ، یہ آپ خود دیکھ لیں کیا معاملات چل رہے ہیں سارے، دوسرے نسخوں میں غائب کیا ہوا ہے. خیر، اب ایک اور اسی طرح کی عبارت کی طرف لے کر چلو جو حضرت عمر کی انہوں نے توہین کی ہے، اور عجیب و غریب قسم کے الفاظ. میں حیران ہوں خدا کی قسم کہ یہ لوگ کس طرح خلفاء کی محبت کا درس دے کے اپنے آپ کو سو کالڈ وہابی اور اہل حدیث کہتے ہیں. یہ اہل حدیث علماء میں سے ایک بڑا نام علامہ وحید الزمان، ان کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے، جلد نمبر اول لغات الحدیث، نعمانی کتب خانہ سے یہ چھپی ہے. صفحہ نمبر 133 کی جلد اول میں یہاں پہ کیا لکھتے ہیں جی؟ حضرت عمر جاہلیت کے زمانے میں دلالی کا پیشہ کرتے تھے. حیرت ہے. عزیزان، اب آپ خود ہی فیصلہ کر لیں. انہوں نے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، ائمہ اہل بیت سے تو ان کا پہلے بھی لگاؤ نہیں تھا، یہ اپنے اکابرین کو بھی نہیں مانتے. اتنی گھٹیا، فحش اور بےغیرتی والی باتیں ان تمام لوگوں کے بارے میں انہوں نے لکھی ہیں اپنی کتابوں میں. ان کا تو کوئی دین مذہب ہی نہیں ہے پھر میرے خیال میں. خیر، اب علت ابنا کی انہوں نے بات کی تھی، تو آئیں ذرا یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ آیا ائمہ اہل بیت صلوات اللہ علیہم اجمعین اس لحاظ سے کیا کہتے ہیں. یہ ان کے فاضل نبیل جناب محمد ماہر عالم مصطفی صاحب کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے، مطبوعہ ہندوستان، یہ تنزیہ الانصاب. یہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ، یہ قدیمی نسخہ ہے اور یہ بین ہے کتاب، 2 جلدوں میں. اس کی دوسری جلد صفحہ نمبر 20 پر امام جعفر صادق نے 2 ٹوک الفاظ میں اس ملعون کی اس بکواس کا جواب دیا ہوا ہے. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، نہایہ ابن اسیر میں جناب امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، ہم سے محبت نہیں رکھتا ولد الزنا، اور جس کو علت ابنا ہو تو یہ لواطت کے شکار مولا کے دشمن تھے. جس موسیٰ کاظم پر بکواس کی ہے اسی کے والد حضرت امام جعفر صادق فرما رہے ہیں یہ ہمارے دشمنوں کی علامت ہے کہ وہ حرام زادے بھی ہوتے ہیں اور علت ابنا کا شکار بھی ہوتے ہیں، اور لکھا ہے تمہارے عالم نے. عزیزان، اور خیر یہاں تک بات ابھی ختم نہیں ہوئی، اور نہ ہی میں ابھی کوئی دلیل دے رہا ہوں، کیونکہ یہ سب روایات جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جو عبارتیں پیش کر رہا ہوں، وہ صرف ایک ٹیسٹر، صرف ایک آپ کہہ لیں کہ پرومو ہے. آئیں ایک اور عبارت کی طرف چلتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں بدکاریوں کی حد ختم ہو گئی ہے وہاں پہ ان لوگوں کی سارے معاملات شروع ہوئے ہیں، اور کوئی شیعہ کتاب نہیں، انہی کے گھر کی کتاب. یہ میرے ہاتھ میں امام اعظم فاؤنڈیشن کراچی سے بھی کتاب موجود ہے، مہر حسین بخاری صاحب کی سیاست معاویہ. اس کتاب میں صفحہ نمبر 52 پر جب ہم چلتے ہیں، آپ یقین نہیں کریں گے اتنی گھٹیا بات ہے، لیکن میں مجبور ہوں دکھانے پر. کہتے ہیں جنگ کے بعد ہندہ بن عتبہ عورتوں کو ساتھ لے کر شہداء کی لاشوں پر آئی. یہ جنگ احد کی بات ہے. ان کے ناک کان کاٹنے شروع کر دیے، یہاں تک کہ ہندہ نے ان شہداء کے ناک کان حتیٰ کہ اعضائے تناسل بھی کاٹ کر ہار کی صورت میں اپنے گلے میں لٹکائے. لا حول ولا قوت الا باللہ. نیچے حوالہ جات اس کے موجود، سیرت ابن ہشام، تبری ابن خلدون و ابن اسیر. لا حول ولا قوت الا باللہ. یعنی کہ ان کے
عضو تناسل بھی کاٹ لیے، توبہ استغفار. عضو تناسل یعنی کہ جسے ان انگلش یو کین سے ایز پینس. ان شہداء کے پینسز کاٹ کے ہار بنا کے اپنے گلے میں لٹکا کے پھرتی رہی ہیں حضرت معاویہ کی اماں جان، اور لکھنے والے بھی خود ہیں. جی عزیزان، اب آپ مجھے خود بتائیں، جن لوگوں کے مذہب میں سوائے گند کے کچھ ہو نہ، وہ کیوں نہ پھر آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بکواس کریں. لیکن الحمدللہ جب بکواس کی تو انہی کے اکابرین کی کتابوں سے میں نے آپ کے سامنے بالکل کلیئر کٹ بات رکھ دی کہ مولا موسیٰ کاظم پر بہت بڑا جھوٹ باندھا گیا، بہت بڑا جھوٹ. خیر، آئی تھنک دیٹس انف فار ٹوڈے. اور ان ملعون و خبیث لوگوں سے میں ایک ہی بات کروں گا، دوبارہ اگر ائمہ اہل بیت صلوات اللہ علیہم اجمعین پر بکواس کرنے کی کوشش کی اور اس طرح شیعہ سنی بھائیوں کو آپس میں لڑوانے کی کوشش کی، تو اس سے زیادہ دقیق اور گھٹیا اور گندی عبارتیں تمہاری اکابرین کی کتابوں سے نکال کے تمہارے منہ پر مار دی جائیں گی.